أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد. کچھ کام انبیاء کے ختمیہ مرتبت کے نام سے، کچھ کام ختمیہ مرتبت کے انبیاء کے عنوان سے، لیکن اس آیت میں پروردگار عالم نے اس لفظ میثاق کو استعمال کیا. میثاق دو قسم کا ہے. ایک میثاق وہ ہے جو پروردگار نے تمام مخلوقات سے لیا، عام مخلوقات سے لیا، یعنی وہ میثاق جس کے بارے میں اختلاف بہرحال علماء کلام کے نزدیک کیا پروردگار نے تمام تر ذریت آدم کو جمع کیا تھا، اور کیا ذریت آدم بشکل انوار میں، بشکل ارواح میں، بشکل ذرات ریت کی تھی، اور جو میثاق لیا گیا اس کے الفاظ کیا تھے؟ الست بربکم، پروردگار نے سب سے فرمایا تھا کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے ایک جواب دیا تھا کہ ہاں تو ہمارا پروردگار ہے. تو سب کے سب مسلم تو ہو گئے تھے، البتہ مومن کون کون بنا وہ الگ بات. مسلم تو ہو گئے تھے، مومن کون کون بنا وہ الگ بات ہے. اور اس اعتبار سے کہ روز الست جب میثاق لیا گیا تو پروردگار نے تمام تر حضرت آدم علیہ السلام کی ذریت کو تا قیامت تک آنے والوں کو، ان سب کو جمع کیا. اس کا مطلب ایک وجود تو اس دن تھا، میثاق اس دن لیا گیا. یہ میثاق مخلوق ہے، یعنی ان سے جو میثاق لیا گیا وہ الگ ہے. اور ایک میثاق انبیاء ہے. مخلوق خدا اور ہیں، انبیاء خدا اور ہیں. ہدایت لینے والے اور ہیں، ہدایت دینے والے اور ہیں. یوں کہیے راستے پہ چلنے والے اور ہیں اور چلانے والے اور ہیں. ان کی مثال بڑی آسان سی ہے کہ سورہ مبارک الحمد میں آپ یہ کہہ کر خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں چلا دے، ہم اور ہیں. صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں چلا دے ان کے راستے پر کہ جن پر تو نے اپنی نعمت کو نازل کیا. تو ہم اور ہیں اور وہ اور ہیں. ہم چلنے والے، خدا چلانے والا، اور جن کے راستے پر چلائے وہ صاحب نعمت پروردگار. لیکن پروردگار نے سورہ مبارکہ الحمد میں دونوں افراد کی حیثیت کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ایک غضب کیا کہ تیسرے گروہ کا تعارف بھی کرا دیا. ورنہ کافی تھا پروردگار ہمیں چلا دے ان کے راستے پر جن پر تو نے اپنی نعمت کو نازل کیا ہے. بات تو ختم ہو گئی تھی. اب شاید یہ اضافی کلمات تو نہیں ہیں غیر المغضوب علیہم. پروردگار نے سمجھا دیا کہ دیکھو چلنے والے اور ہیں، چلانے والا میں ہوں، جن کے راستے پر چلاؤں گا وہ اور ہیں. لیکن یاد رکھو کچھ کے راستے سے بچنے کی دعا بھی کرو. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا. اگر کسی پر غضب ہوا ہی نہ ہوتا، سب پر ہی نعمت ہوتی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کچھ افراد کو بڑا شوق اٹھا ہے اتحاد کی بات کرنے کا. اتحاد کی بات سورہ الحمد میں نہیں ہے. اگر اتحاد کی بات سورہ الحمد کے اندر نہیں ہے تو باہر کہاں سے لائیے گا؟ خدا تو بتا دے ایک غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ دعا مانگتے ہوئے بھی خیال کرنا کس کا راستہ مانگ رہے ہو. اب اگر کوئی سب کو چھوڑ کے امام بارگاہ میں آ جائے
تو صراط الذین انعمت علیہم، جن کو چھوڑ کے آیا وہ کون؟ غیر المغضوب علیہم، جن پر تیرا غضب نازل ہوا، ان کے راستے پر بھی مت چلانا کہ جو گمراہ ہو گئے۔ تو ہمیں نہ تو گمراہ ہونا ہے اور نہ ہم پر غضب پروردگار ہو۔ ہم دونوں سے بچنے کے لیے خدا سے دعا مانگ رہے ہیں۔ ایک میثاق وہ ہے جو مخلوق سے لیا گیا، ایک میثاق وہ جو انبیاء سے لیا گیا۔ فرق یہ کہ انبیاء کا میثاق یہ ہے کہ پروردگار نے اپنے حبیب ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے اپنے حبیب کے مقام و مرتبے کے اعتبار سے تمام سے ایک میثاق لیا، ایسا میثاق لیا کہ سارے انبیاء کو اگر کتاب ملی اور حکمت ملی تو کتاب اور حکمت کے ملنے کا تقاضا یہ ہے کہ آنے والا پیغمبر تمہارے تمام تر پیغامات کی تصدیق کرے گا۔ آخری پیغمبر تمام تر انبیاء کی پیغامات کی تصدیق کرے گا۔ اب تمام انبیاء پر لازم ہے دو کام کرنا، ایک ایمان لانا، اس پر ایک اس کی مدد کرنا۔ اگر انبیاء ایمان نہ لائیں تو انبیاء کی نبوت رخصت، اور ایمان لائیں اور مدد نہ کریں، انبیاء کی مدد اگر نہ کریں تو انبیاء کی نبوت رخصت۔ فرق یہ ہے کہ اس پوری آیت میں عقیدہ رجت کہاں سے آیا؟ انبیاء کی واپسی ہے۔ اگر انبیاء کی واپسی ہے اس لیے کہ آیت کے الفاظ یہ ہیں کہ ضرور بے ضرور لا تؤمنن بہ، تم اس پر ایمان لاؤ گے، ایمان لاؤ گے، ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے۔ کرو گے صیغہ مضارع ہے، کرو گے، ایمان لاؤ گے تو آؤ گے تو کرو گے، آؤ گے تو مدد کرو گے۔ تو کب آؤ گے؟ اسی آنے کو، پلٹ کے آنے کو رجعت کہتے ہیں۔ تو آج کی حد تک میں آہستہ آہستہ اس آیت سے، اور جتنی آیات قرآن مجید میں موجود ہیں، اور صرف آیات ہی نہیں مگر روایات بھی ہیں، خطبات بھی ہیں، دعائیں بھی ہیں، زیارت کے کلمات بھی ہیں، اور تمام باتوں کے ساتھ پھر ایک اطمینان بھی ہے کہ کوئی آئے کہ نہ آئے مگر مولا کا چاہنے والا تو مولا کے ساتھ آئے گا۔ یہ غور کیجیے آہستہ آہستہ کہ ایک لفظ یہ مکمل ہوا کہ خدا بند عالم انبیاء کو کیا دوبارہ دنیا میں بھیجے گا کہ وہ آ کر اللہ کے آخری پیغمبر پر ایمان کا اظہار کر دیں اور اللہ کے پیغمبر کے وصی علی ابن ابی طالب کی مدد کریں۔ دو باتیں الگ الگ ہیں، ایمان کس پر، مدد کس کی؟ ایمان ختمی مرتبت پر، مدد علی ابن ابی طالب کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا اپنا خطبہ بھی ہے کہ انبیاء کو جو کتاب اور حکمت دی گئی تو ایمان مصطفیٰ پر تھا، مدد مرتضیٰ کی تھی، آ کر مدد کرو۔ تو کچھ تو آنے والے ہیں، لیکن اب ہماری پوری بحث انشاءاللہ صرف بعض انبیاء پر نہیں ہے بلکہ سارے انبیاء پر، اور سارے انبیاء کے ساتھ ساتھ تمام تر صاحبان ایمان کے بارے میں 3 دن بیان کیے گئے۔ ایک دن ذکرہم بایام اللہ، سورہ ابراہیم آیت نمبر 5، بہت اچھا نمبر یاد رہے گا، سورہ کا نمبر 14، آیت کا نمبر 5، پکا ایڈریس ہے، صلوات پڑھے محمد، اور نام بڑا خوبصورت ہے ابراہیم۔ تینوں باتیں مکمل ہو گئیں۔ وذکرہم، یاد دہانی کرائیے، ذکرہم، اے موسیٰ علیہ السلام، اے اللہ کے نبی۔ ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ کے نبی، خدا کہتا ہے اپنے نبی سے، اے موسیٰ ذکرہم بایام اللہ، کہ آپ ان کو اللہ کے دن یاد کرائیے۔ تو کوئی تو ہیں جو اللہ کے دن ہیں، ویسے تو سارے ہی اللہ کے دن ہیں، کبھی تو کوئی کام ایسا ہوا ہے جو باقی دنوں میں نہیں ہوا۔ میں غدیر کی بات نہیں کر رہا، غدیر تو اسلام کی تکمیل کا اعلان ہے،
یہاں تو کچھ اور دن مراد، ذکرہم بایام اللہ، ان کو اللہ کے دن یاد کرا. یہ 3 دن ہیں. پہلا دن یوم ظہور قائم آل محمد علیہ السلام. دوسرا دن یوم الکرۃ، یوم الرجعۃ. رجعت یعنی واپسی، خالص مومنین کی، بعض خالص مومنین اور بعض خالص کافرین اور منافقین کی واپسی. یوم رجعت یوم ظہور کے بعد ہے، متصل ہے. ظہور کا زمانہ ختم نہیں ہوگا. جیسے عید 3 دن کے لیے ہوتی ہے، لیکن پہلا دن کے متصل دوسرا دن ہے، اس کے بعد تیسرا دن ہے. تو یوم ظہور ہوگا، یوم ظہور کے بعد یوم رجعت ہوگا، پھر یوم قیامت ہوگا. قیامت سے پہلے واپسی ہے، واپسی سے پہلے زمانے عدل و انصاف ہے. ذکرہم بایام اللہ، تم یاد کراؤ ان کو اللہ کے دن. تو جس دن امام زمان آئے وہ بھی اللہ کا دن ہے. جس دن لوگ پلٹ کے واپس آئیں وہ بھی اللہ کا دن ہے. اور جب سب اللہ کی بارگاہ میں اٹھائے جائیں وہ بھی اللہ کا دن. صلوات پڑھیں محمد علیہ. ٹھیک، اب آہستہ آہستہ آیات سے استفادہ کرتے ہوئے چلیے تیسری آیت لے لیجیے. آج کون سی آیت ہے؟ سورہ مبارکہ البقرہ. سب سے خوبصورت ترین، سب سے بہترین سورہ قرآن مجید. ویسے تو ہر سورہ اتنا حسین ہے جو حسین کے نام پہ آیا ہے. حسین کیوں نہ ہوگا؟ اسے بقرہ کہیں، فیل کہیں، قریش کہیں. عجیب بات ہے، کبھی کبھار لوگ جب یہ کہتے ہیں کہ مولانا صرف اچھی باتیں کیا کریں، سب کو اچھا کہا کریں، تو میں کیا